فرمایا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اپنے بتوں کو اپنے معبودوں کو اس طرح محبوب رکھتے ہیں، اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا لیکن ایمان والے جو ہیں ان کا میرٹ محبت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنے کافر اور مشرک لوگ ہیں یہ اپنے معبودوں سے جتنی بھی محبت کریں اللہ نے فرمایا وہ کم ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ مومن ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس کی محبت کے اندر شدت ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو اللہ اپنے معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا وہ صرف اور صرف مومن ہے جس کی اللہ کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ انہوں نے معبود بنائے، کئی ایسے لوگ تھے جو پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جانوروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، تو فرمایا ان کی جتنی بھی محبت ہو اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی جتنی محبت ایمان والا اپنے خدا سے کرتا ہے۔ تو یہاں صوفیہ اکرام، اولیاء اعظام، انہوں نے مقام محبت کو یا احوال محبت کو اپنے انداز میں بیان کیا، اور اس طرح کہ یہ جو حال محبت ہوتا ہے یہ بندہ وہی بیان کر سکتا ہے جو محبت کی راہ سے گزرا ہوا، اور یہ جو محبت کی راہ سے گزرا ہوا ہو۔ ہم جیسے ناچیر، حقیر اور کمینے لوگ جو ہیں وہ تقاضۂ محبت کو نہیں جان سکتے یا احوال محبت کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے ہم تو سہارا لیتے ہیں صوفیہ اولیاء کا، کیونکہ انہوں کی زندگی جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے اندر محبت کے اندر گزری ہے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ جو انکشاف کر دیتا ہے، جو حقیقت ہے ان پر واضح کر دیتا ہے، اس لیے ان کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر پر تو یہ بتایا کہ یہ جو محبت ہے اس کو بڑھایا کس طرح جائے، محبت جو ہے اس کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے اندر روایت کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اور یہ تقاضۂ محبت بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے قسم بھی اللہ کی ذات کی اٹھائی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو احوال محبت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا بندہ زبانی اقرار کر دے یا کسی کو دعویٰ دے دے کہ یار میری تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن لفظ محبت، احوال محبت وہ ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے امام الانبیاء نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اس سے بڑا اور کون سا مقام ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضۂ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہتا۔ تو یہ پہلی بات تھی محبت ایمان کی۔ اب دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، فرمایا تسی ہونا چاہے مومن نہیں ہو سکتے جنہ تیرے ایک دوسرے نال محبت نہ کرو۔ سبحان اللہ، اچھا کہہ لو۔ اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقشہ کھینچا نا، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ دا وزیر ایاز سی، تے وہ بادشاہ سی تے وزیر سی، تے جدو نماز دا وقت آیا نا تے جیڑی جگہ تے اتنے بادشاہ کھلوتا ہے اسی جگہ تے محمود ایاز بھی کھلوتا ہے۔ وہ گل پھر بادشاہ دے دل وچ آ گئی کہ یار اسی ایویں اپنی بادشاہیاں تے چھاڑا مارنے پہ رب دی ذات نے تے ایک ہی صف میں سب کھلا رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تو یہ جو اعمال ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن بن نہیں سکتے جس وقت تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اندر ایک دوسرے کے اندر محبت کو پیدا کر دے؟
تو اذا فعلتموہم تحاببتم، جو تمہارے اندر محبت جو ہے اس کو پیدا کر دے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، فرمایا آپس کے اندر جب بھی ملو تو سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو. سلام کا مطلب ہے اللہ تم پر سلامتی نازل کرے. تو فرمایا جتنا سلام ایک دوسرے پر ہوگے. تو صحابہ کرام نے یا نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام اگر بندہ ایک مرتبہ ملا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اسے سلام کیا جائے. فرمایا اگر ایک بندہ چل رہا ہے نا تمہارے ساتھ تو چلتے چلتے راستے میں ایسا پردہ آ گیا ہے تو اس کو دوسرا راستہ بدل کے تھوڑی دیر کے لیے سامنے آنا پڑا. تو فرمایا جب وہ سامنے آئے پھر تم اسے سلام کہو. آپس کے اندر پردہ آ گیا. تو اس سلام کے ساتھ جو ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محبت جو ہے اس میں شدت ہوتی ہے اور محبت اس طرح بندے کی تقسیم ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی الانصار، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، فرمایا جو میرے انصار ہے ان کے ساتھ صرف وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. انصار کی جماعت کو سمجھتے کون ہے؟ مہاجر تو وہ تھے جو مکے سے آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینے کی طرف آئے. تو انصار وہ ہیں کہ جو مدینے میں رہتے ہوئے امام الانبیاء کے مددگار بنے. فرمایا ان سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا. آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا یبغضهم الا منافق، اور میرے انصار سے بغض وہی بندہ رکھے گا جس کے دل کے اندر کفر ہوگا. بولیے جس کے دل کے اندر کفر ہوگا. فرمایا من احبہم احب اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابغضہم ابغض اللہ، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بھی بغض رکھے گا. یہ محنت محبت جو ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پھر اس کا مقام جو ہے مقام محبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے گا. یہ بھی حدیث جو ہے امام ترمذی نے ترمذی کے اندر روایت کی ہے حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث بھی حسن اور صحیح ہے. اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے. فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یقول قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المتحابون فی جلالی، فرمایا جو دو شخص میری جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے، میرے ہیبت کی وجہ سے، میرے روح کی وجہ سے یا میری محبت کی وجہ سے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں لہم منابر من نور یقبضہم النبیون والشہداء، فرمایا قیامت والے دن انہیں میں کوئی عام انعام نہیں دوں گا بلکہ نورانی منبر پر منصب عطا فرماؤں گا. فرمایا دنیا والے جتنے بھی نیک اعمال والے ہوں گے ان کے جو مقام ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر، لیکن جو خالص میری رضا کے لیے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ میں انہیں نورانی منبر عطا فرماؤں گا. تو فرمایا پھر منبروں کے اوپر جب وہ بیٹھے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا یغبطہم النبیون والشہداء، اوتھے نبی تے ولی بھی رش کر کے یاد ہے کیڑی آتی ہے جنہاں نوری ممبر عطا فرمائے. اللہ دی ذات ارشاد فرمائے گا یہ وہ نہیں جنہیں میری رضا واسطے آپس میں محبت کرنا ہے. یہ مقام محبت ہے. اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے ایک اور بھی چیز وضاحت کر دی کہ شاید کسی کے اندر مغالطہ نہ رہے. اس حدیث میں راوی حضرت ابو کریمہ مقداد بن ماضی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے ابو داؤد نے روایت کیا ہے حدیث صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا احب الرجل اخاه، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرے، جب کوئی بندہ کسی سے دوسرے بندے سے مسلمان سے محبت کرے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، تو فرمایا اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ سے، بولیے میں آپ سے روڑے سے رکھنا چاہیے. شاید اگلا آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، لیکن آپ جو بے خبر ہو تو جب ایسا کوئی معاملہ دنیا کے اندر آئے
کہ جہاں محب کو محبوب کی ضرورت ہوتی ہے یا محبوب کو محب کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس وقت محب یا محبوب ذات کے ساتھ نہ ہو، یا مشکل میں اس کا ملجا اور ماوا نہ ہو، یا پریشانی کے اندر یا غم کے اندر اس کے دکھ کا مداوا نہ کرے، تو فرمایا پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس لیے جس سے محبت کرتے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے بتا دو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ مغالطے کے اندر نہ رہے۔ حضور علیہ السلام تو یہ تھا مقام محبت، مقام محبت تھا، اور تقسیم محبت آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ صوفیاء اولیاء، ان سے جو مرویات ہیں احوال محبت کے اندر 3 مقام ہوتے ہیں۔ کتنے مقام ہوتے ہیں جی؟ 3 مقام ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا عام لوگوں کا مقام ہے، سب سے پہلا وہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو عام بندہ ہے، جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت ایک عام ہو، خاص نہیں بلکہ خاص و خاص بنا بلکہ عام ہو۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر احسان زیادہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر احسانات زیادہ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اور کسی کے دکھ کے اندر اس کا مداوا بنتا ہے، ذات کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ، کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک مقام محبت عام ہے، جس کو پہلا سٹیپ کہتے ہیں۔ تو فرمایا دوسرا تھوڑی جو خاص محبت ہوتی ہے وہ کس طرح ہے؟ فرمایا اس کے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اسلم الیہا۔ فرمایا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے دل پیدا کیے، اس دن سے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا گیا ہے کہ جو دل کسی دوسرے دل کے ساتھ محبت کرے وہ دل بھی اس کے ساتھ محبت کرے، جو دل دوسرے کے ساتھ بغض رکھے وہ بھی اس کے ساتھ بغض رکھے۔ تو فرمایا یہ جبلت القلوب ہے، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کسی سے نفرت کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا دل نفرت کرتا ہے تو دوسرا خود بخود نفرت کرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا دل کسی سے محبت کرے گا تو دوسرے کا دل بھی محبت کے لیے جھک جائے گا۔ تو یہ پہلے دن سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا ہے۔ تو احوال محبت جو ہے، فرمایا اس کے اندر کے محبت کے وقت یہ حال پیش نظر رکھو تاکہ ایسی محبت میں شرط معلوم کرنے کے لیے حضرت سمنون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، انہوں نے کہا صاف اور ستھری محبت دائمی ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صاف ستھری محبت دائمی، بولیے دائمی کس کا ذکر کرنے سے؟ اللہ کا ذکر الگ ہے، اس بات میں اللہ کے ذکر کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا دائمی ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا جس سے محبت کرے اسی کو یاد کرتا رہے۔ سبحان اللہ، اونچا کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا جس سے محبت کرے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جو ایمانی ذوق ہوئے تو میاں محمد بخش دی زبان میں چل کرا عارف قریب میاں کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسے فرمایا محبت میں خاصوں کی محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے کثرت کے ساتھ اسی کا ذکر کیا جائے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہو گے
کہ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں دنیا کے اندر جن کی آپس کے اندر محبت ہو، تو جب ان کے ساتھ کسی کی بات ہو نا تو یہ یار میرا فلانا یار یہ کام ہوتا ہے تو فلانے میرے پہنچ جاتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا یار میرا فلانا یار سانو کوئی بھی اجدا معاملہ بڑے اس سر تے آکل ہوتا ہے. تو مقصد ہے وہ گل تے کوئی کرتا ہوتا ہے لیکن وہ جب بھی بات کرے گا اسی کی کرے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اس وجہ کر کے فرمایا یہ بات اصول محبت کے اندر شامل ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اسی کا ذکر سے مراد ہے اسے یاد کیا جائے. تو یاد کرنے سے بھی فرمایا بزرگوں نے کہ بندے کی محبت کے اندر جو ہے وہ شدت پیدا ہوتی ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ اصول کائنات میں رکھا کیوں گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو سارے لوگ جو تھے وہ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، برادریوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، مذہبوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، لیکن محبت کسی میں بھی نہیں تھی. بولیے محبت کسی میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قریش خان بنی تین قبیلہ کے تھے، تو حضرت بلال حبشی بس کے تھے، سرکار ہاشمیوں کے تھے، حبشیہ نال محبت کی تھی. تو پھر محبت تھی نا جس نے ایک واحد کو جمع کے اندر بدل دیا. لوگ اکیلے رہ کے محبت نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنی ذات پات کو لے کر اونچا ہو جاتا، لیکن فرمایا نہیں، مقام محبت اس لیے رکھا ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ کا کوئی ایک امتی یہ نہ کہے کہ خاص محبت صرف مجھے عطا ہوئی ہے. فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم نے اس کو دل کو مرکز محبت بنا دیا ہے. یہ ایک کو اس لیے نہیں دی گئی کہ جب اللہ رسول کی بات آئے تو سارے محبت کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں. اس لیے کسی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے کے اندر کہ محبت جو ہے وہ نہ تیری ہے اور نہ میری ہے. بولیے محبت نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ صرف اور صرف محبت امام الانبیاء کے تصدق کی اصل ان کی ہے، اس کی وجہ سے تیری اور میری ہے. سرکار نے محبت دنیا کے اندر کی تو یہ محبت جو ہے کائنات کے اندر مسلمانوں کے اندر منتقل ہوئی. تو یہ بات تو جو دوسرا اصول اس میں حضرت آخری بات ہے امام حسن بن علی جو سادات کے اندر ہیں، لہذا ان کا احوال جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا. تو حضرت امام حسن بن علی سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت آپ فرمائیں کہ محبت کے اندر کیا اصول اختیار کرنا چاہیے، کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت امام حسن علی نے فرمایا تم محبت میں پوری توانائی خرچ کر دو اپنے معبود کے لیے. کیا کرو؟ جو مال ہے، جان ہے، جسم ہے، ہر چیز خرچ کرو جس سے محبت کے لیے. اصل محبت یہی ہے محبوب تے جو چاہے کرے، محبوب تے جو چاہے کرے. تیرا کام ہے میں محبوب کی رضا دے وچ راضی رہنا. جو محبوب کہے تو وہ کر، جو اس کی رضا ہو اس کی رضا میں خوش رہ، اور جس قدر ہو سکے اس کی خدمت کر، وہ جو چاہے تو کرے. فرمایا اصل محبت یہی ہے، لیکن تقاضے محبت یہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے جنوب ہے جو جبلت قلوب ہے اس کے اندر یہ بات داخل کر دیا اگر ایک محبت کرے تو دوسرے کا دل بھی اسی کے ساتھ محبت کرے گا. یہ موضوع تو وائنڈ اپ کرنے والا تھا لیکن میرے دل کے اندر آیا آگے اولیاء اللہ کی اور باتیں جو اس سے بھی زیادہ لذت والی ہیں. یہ موضوع صرف اس لیے بیان کیا ہم جو منتشر لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے اظہار نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، خدا نہ اس چیز کو ختم کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کامل ایمان کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مسلمانوں سے محبت نہ کرو اور اظہار محبت نہ کرو. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہماری قدورتیں ہیں یہ سینے کے اندر بغض ہے اسے خدا را ختم کرنا چاہیے. اللہ اور رسول کی رضا کریے، لالچ اور طمع کریے نہ ہو، کیونکہ لالچ طمع کی جو عبادت ہے وہ بھی بندے کے منہ پر ماری جائے گی. مجھے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول اچھی طرح یاد ہے. ان سے پوچھا گیا نا جب عبادت کے متعلق تو فرمایا لوگ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ کسی نے کہا جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نے کہا گناہوں کو معاف کرنے کے لیے.
تو سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں بتائیں. تو علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت مل جائے. سمجھنا ذرا بات. اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا شوق ہے، یا اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے. فرمایا پھر کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں، میرا رب عبادت کے لائق ہے. اس لیے کسی سے محبت اس لیے نہ کی جائے کہ لعنت اور تباہ ہو، صرف محبت اس لیے کی جائے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ لائق محبت ہے. یہ اصول ہمارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. بغیر لالچ اور تما سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا